ایک انتہائی افسوسناک واقعہ آج جڑاوالا میں پیش آیا، جہاں پر مشتعل گروپ نے گرجا گھروں کو جلا دیا اور مسیحیوں کی کالونی میں بھی جلاؤ گراؤ کیا۔ اصل سٹوری یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، جو کوئی نہیں بتا رہا۔ 15 اگست کی رات کو کسی نے قرآن شریف کے پیجز پھاڑ کر اور ان پر نازیبا الفاظ لکھ کر چرچ کے باہر لگا دیا اور ساتھ میں اس لڑکے کا نام بھی لکھ دیا۔ یہ سراسر مسیحیوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ان کی جو خود پاکستان کو ناچیز سمجھتے ہیں اور خود کو مذہب کے ٹھیکیدار جانتے ہیں۔ آئیے ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کب، کیسے اور کیوں ہوا۔ 16 اگست کی صبح ہزاروں افراد لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر باہر نکل آئے، جن کو ایک مذہبی لیڈر اعلان کر کے اکٹھے ہونے کا کہتا ہے، اور یہ مولوی صاحب کیا اعلان کرتے ہیں، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ سائیاں دی بستی دے وچوں سائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی آ۔ سارے مولوی، سارے مسلمان مطاب مسجد دے اگے اکٹھے ہوو، تسی ناشتے کرن دے ہو گھر بیٹھے، مسلمانی کاہدی ہے تہاڈے وچ؟ تہانوں تو مر جانا چاہیے سی، سڑکاں بلاک ہو جانیاں چاہیے سیگیاں۔ اگر قانون انہاں نوں ارسٹ نہیں کرتا تے پھر سارے بندے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، احتجاج کرو اور قانون دے دائرے وچ رہ کے سارے احتجاج کرو، آن کے سارے مسلمان کٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر مولوی صاحب نے بغیر تحقیق کیے کہ آیا قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، خود سے یہ فیصلہ کر دیا کہ سڑکوں کو بلاک کر دو، اور نہ صرف مجرم جو ابھی ثابت نہیں ہوا اس کے گھر پر حملہ کر دیں، بلکہ اس جگہ پر موجود سیلویشن آرمی چرچ، یونائیٹڈ پریسبیٹیرین چرچ، سینٹ پال کیتھولک چرچ اور 150 گھروں کو بھی گھیرے میں لے کر توڑ پھوڑ کی گئی اور مختلف جگہوں پر آگ لگا دی۔ جن چیزوں کو آگ لگائی گئی ان میں شامل ہیں بائبل مقدس، دوسری مذہبی کتابیں اور صلیب کو بے حرمت کیا جانا شامل ہے۔ اس افسوسناک واقعے پر اب تک بیشتر سیاسی شخصیات جیسے سابق صدر زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز مذمت کر چکی ہیں۔ یہ علاقہ تحصیل جڑاوالا کا ہے جو فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلم گروپ نے مسیحی چرچ کو اور ان کے رہائشی علاقہ کو گھیرے میں لے کر آگ لگا دی اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس سارے واقعے کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس پر ہم سب آبدیدہ ہیں۔ الزام یہ تھا کہ 2 افراد نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کا یہ رد عمل دیکھا جا سکتا ہے، جن کے خلاف دفعہ 295 بی اور سی کے تحت FIR بھی کاٹی جا چکی ہے، اور یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچی ہے جو اس واقعے پر شدید مذمت کر رہا ہے، جن کی نظر میں پاکستان کا انتہائی خراب امیج ابھر رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کو دبا کر ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس کا امپیکٹ ہم بعد میں دیکھیں گے جو نظر آئے گا۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی طرف سے انگلش میڈیا نے اس انسیڈنٹ کو بین الاقوامی سطح تک پہنچایا ہے، جبکہ کچھ بڑے نامی گرامی میڈیا چینلز اس واقعے کو رپورٹ کرنے کے بارے میں خاموش ہیں، جو ایک انتہائی دل خراش بات ہے۔ ایسے ہی الزام ماضی میں بھی مسیحیوں پر لگائے جاتے رہے ہیں، جیسے کہ ایک میاں بیوی کو زندہ بھٹے میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تھا اور الزام بھی جھوٹا لگایا گیا تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسیحی لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر دیگر دیہاتوں اور شہروں میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور ہر طرف خوف و ہراس کی فضا ہے۔ پولیس مشتعل گروپ کو کنٹرول کرنے کی بے حد کوشش کر رہی ہے، جبکہ وہ بری طرح سے ناکام ہے۔ اس کے بعد رینجر کو بھی ڈپلائی کیا جا رہا ہے۔ ایک مقامی وٹنس شاہد محمود نے بتایا کہ اس کی اپنی موبائل فون کی دکان چرچ سے صرف 50 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نے بتایا کہ جب میں تقریباً 10 بجے صبح دکان پر پہنچا، دیکھا کہ سینکڑوں افراد پہلے ہی سے چرچ کے باہر کھڑے تھے۔ اب ہی 10 منٹ کے بعد اس نے دکان بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں نے کرسچن کالونی کو بھی گھیر رکھا تھا، جنہوں نے بعد میں
چرچ اور کالونی دونوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد ہمیں بحیثیت انسانیت یہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو جلاؤ گراؤ کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا ان کے اس عمل سے امن و ایمان کی صورتحال قائم رہ سکتی ہے؟ اور خدا را کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لے رہا، اور کیا میں کسی ایسے لیڈر کے بہکاوے میں تو نہیں آ رہا جس نے بغیر تحقیق کیے ہوئے کوئی فیصلہ سنا دیا ہو۔ ہم سب کو اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی آئین اور ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔